السلام علیکم عزیزان من، دبستان اقبال کے فورم سے آج میں آپ کو سرمایہ اور محنت، ان کی جو ایک ذیلی نظم ہے خضر راہ کی، اس کے بارے میں انشاءاللہ آج میں آپ کو شرح پیش کروں گا۔ سرمایہ و محنت میں پہلا شعر جو علامہ فرماتے ہیں وہ ہے: بندہ مزدور کو جا کر میرا پیغام دے، بندہ مزدور کو جا کر میرا پیغام دے، خضر کا پیغام کیا ہے یہ پیام کائنات۔ اس بند میں حضرت خضر علیہ السلام نے مزدور کو پیغام دیتے ہوئے علامہ یعنی ہمارے شاعر جن سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، ان پر یہ واضح کر رہے ہیں کہ یہ پیغام کوئی حضرت خضر کی طرف سے براہ راست نہیں ہے، قدرت خداوندی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محنت کشوں اور غریبوں کی حمایت ہمیشہ ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک محنت کش اور غریب وہ لوگ ہیں جو کہ خدا تعالیٰ کے بہت قریب ہیں۔ قرآن کریم کے ذریعے نازل کردہ نظام ربوبیت یعنی کہ جسے لا آف سسٹننس بھی کہتے ہیں انگریزی میں، وہ رزق کی منصفانہ تقسیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قانون ہمیں ہمیشہ تلقین کرتا ہے کہ جو غریب غربا، محنت کش مزدور، اپنے ہاتھوں سے کام کرنے والے دستکار، ان کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ تو یہ حضرت خضر یہ بات بالکل شروع میں ہی واضح کر رہے ہیں کہ یہ پیغام ذاتی ان کی طرف سے نہیں ہے، یہ اس تعلیم کا نتیجہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے، اور وہ یہ قدرت کا یہ پیغام پہنچا رہے ہیں شاعر کو۔ دوسرا شعر ہے: میرے دوستو اے کہ تجھ کو کھا گیا سرمایہ دار ہیلا گر، اے کہ تجھ کو کھا گیا سرمایہ دار ہیلا گر، شاخ آہو پر رہی صدیوں تلک تیری برات۔ اس میں جو لفظ ایک سمجھنے والا ہے، جس کی تفہیم بہت ضروری ہے، وہ ہے شاخ آہو۔ شاخ آہو کہتے ہیں ہرن کے سینگ کو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہرن کا سینگ اوپر سے بہت نوکدار ہوتا ہے، اور اگر کسی کو وہ لگ جائے تو باقاعدہ زخمی کر دیتا ہے اور اس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کا تعلق ہے ایک فارسی زبان کی ایک تمثیل، ایک ضرب المثل سے، جو کہتی ہے: برات عاشقاں بر شاخ آہو، کہ عاشقان کی برات، ان کی قسمت جو ہے وہ شاخ آہو ہرن کے سینگ پر معلق ہے۔ تو اس کی تشریح یہ ہوئی کہ اے کہ تجھ کو کھا گیا سرمایہ دار ہیلا گر، کہ یہ سرمایہ دار جو ہے بڑا ہیلا گر ہے، بہت بہانے بنانے والا ہے، بہانہ ساز ہے، وہ تمہارے ساتھ انصاف نہیں کرنا چاہتا، اور اس وجہ سے صدیوں سے تیری قسمت اے محنت کش، اے مزدور، اے دستکار، تیری قسمت شاخ آہو پر ہمیشہ معلق رہی ہے، یعنی کہ اس میں کوئی استحکام نہیں آیا، اس کو کوئی انصاف حاصل نہیں ہوا، اس وجہ سے یہ ضرب المثل علامہ نے بیچ میں ڈالی کہ برات عاشقاں بر شاخ آہو۔ ابھی آگے بڑھتے ہیں تیسرے شعر کی طرف عزیزان من، اور تیسرا شعر ہے: دست دولت آفریں کو مزد یوں ملتی رہی، دست دولت آفریں کو مزد یوں ملتی رہی، اہل ثروت جیسے دیتے ہیں غریبوں کو زکوٰۃ۔ آپ جانتے ہیں زکوٰۃ کے کیا معنی ہیں؟ ایک ٹیکس جو مسلمانوں کو ادا کرنا ہے اپنے سرمایہ کے اوپر، اس کی ایک چھوٹی سی شرح مقرر ہے اسلامی قوانین کے تحت۔ تو ہمارے جو سرمایہ دار ہیں وہ دست دولت آفریں، یعنی کہ وہ ہاتھ جو کہ دولت دراصل پیدا کرتے ہیں، اور دولت پیدا کرنے والے ہاتھ کون سے ہیں؟ مزدور کے، محنت کش کے،
دستکار کے، فنکار کے، جو کہ اپنے فن سے، اپنی دستکاری سے اور اپنی محنت شاقہ سے دولت پیدا کرتا ہے، کس کے لیے؟ اہل ثروت، امیر لوگوں کے لیے، سرمایہ داروں کے لیے۔ تو کہتے ہیں ان کو جو مزدوری ہے، مزد، وہ اس طریقے سے دیتے ہیں جیسے وہ غریبوں کو زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ جو زکوٰۃ کی ایک چھوٹی سی شرح مقرر کی گئی ہے اسلامی قانون کے تحت، وہی سمجھ کر مزدوری کے برابر اس کو سمجھ کر وہ اسی مزدوری کی شرح پر ان کو لے کر آتے ہیں جو کہ وہ زکوٰۃ کی مد میں ادا کرتے ہیں۔ تو دراصل یہ سراسر ناانصافی ہے، یہ ظلم ہے، کیونکہ جو کام ایک مزدور اور ایک جفاکش کرتا ہے اور جس سے دولت پیدا ہوتی ہے، منافع جو ہوتا ہے اس میں ان تمام دست دولت آفریں جو تمام تر ہاتھ دولت پیدا کرتے ہیں، ان کا ہاتھ، اس کو وہ منافع ملنا چاہیے، منافع کا ایک معقول حصہ ملنا چاہیے جو کہ اہل ثروت اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ ابھی ہم چلتے ہیں آگے، ایک بڑے تاریخی واقعے کے ساتھ علامہ نے ایک تمثیل پیش کی ہے اگلے شعر میں، چوتھے شعر میں، جو ہے ساحر الموت نے تجھ کو دیا برگ حشیش اور تو اے بے خبر سمجھا اسے شاخ نبات۔ اس کی پہلے تفہیم ضروری ہے۔ ساحر الموت، الموت جو ہے وہ پہاڑ کا نام ہے اور ساحر جادوگر کو کہتے ہیں۔ الموت پہاڑ کا جادوگر، برگ حشیش ایک پتا، حشیش ایک بوٹی ہوتی ہے نشہ آور، اس کا ایک پتا برگ حشیش۔ شاخ نبات جو دوسرے مصرے پہ لفظ آیا ہے، اس کا مطلب ہے مصری کی ڈلی۔ مصری کی ڈلی آپ جانتے ہیں کہ انتہائی لذیذ اور انتہائی میٹھی ہوتی ہے، اور اس کو اکثر مٹھائیوں میں اور اس قسم کے جو بھی کھانے بنائے جاتے ہیں ان میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ساحر الموت کا جو استعارہ، جو تمثیل علامہ نے یہاں پر پیش کی ہے پہلے مصرے میں، اس کی تفصیل کیا ہے۔ زمانہ ہے 12ویں صدی، اور یہ ایران کا علاقہ ہے۔ یہ جو الموت پہاڑ ہے یہ ایران میں ہے۔ وہاں اگر باہر ایک شیطان صفت انسان جس کا نام حسن بن صباح تھا، اور وہ نظاری اسماعیلی جو ایک اس نے ایک ریاست قائم کی تھی، اس کا وہ سربراہ تھا۔ اس نے اپنے دہشت گرد پال رکھے تھے جنہیں وہ فدائین کہتا تھا، اور یہ علموت کے اوپر، اس پہاڑ کے اوپر اس نے ایک قلعہ بنا رکھا تھا۔ وہ لوگوں کو اغوا کرتا، ان کو اس پہاڑ پر لے جاتا، وہاں پر حشیش، برگ حشیش اور اس کے ساتھ بہت سی دوسری ایسی جڑی بوٹیوں کو ملا کر ایک شراب کشید کی جاتی جو کہ ان لوگوں کو پلائی جاتی۔ اور پلانے والی کون ہوتی؟ انتہائی خوبصورت دوشیزائیں، حسین، جو کہ ان کی خدمت پر مامور ہوتی، اور وہ لوگ اس شراب کے نشے کے اور اس عورتوں کے ساتھ اپنا وقت گزارنے کے اتنے عادی ہو جاتے کہ اس زندگی کے لیے وہ کوئی بھی قربانی دینے کے لیے تیار تھے۔ اب وقت آیا ان سے وہ کام لینے کا جب وہ اس تمام عیاشی کے بالکل عادی ہو چکے تھے۔ ان کو کسی نہ کسی بڑے شخص، کسی نہ کسی مقتدر انسان، کسی نہ کسی علمی شخصیت کو جا کر قتل کرنے کا مشن دیا جاتا۔ بالکل آج کے دور میں بھی جیسے دہشت گرد، بہت سے خودکش دہشت گرد ہوتے ہیں، خود کو جا کر ایک بم کے ساتھ اڑا دیتے ہیں اور اس کے وجہ سے بہت سے دوسرے لوگ موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ جاتے اور پھر ان کو یہ کہا جاتا جانے سے پیشتر کہ اگر تم نے یہ قتل نہ کیا، اگر تم اس مشن میں کامیاب نہ ہوئے، تو تمہیں واپس اس پہاڑ پر لا کر وہی عیاشی کی زندگی میسر نہیں آئے گی،
بلکہ تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ تو یہ سلسلہ دہشت گردی کا حسن بن صباح نے، جو فاؤنڈر تھا ایک نظاری اسٹیٹ کا، نظاری اسماعیلی اسٹیٹ کا، یہ اس نے شروع کر رکھا تھا۔ تو اس کو استعارے اور تمثیل کے طور پر علامہ نے استعمال کیا ہے۔ یہ حشیش کے لفظ سے آگے لفظ نکلا اسیسنس، جیسے کہ انگریزی زبان میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اسیسن، اس کا مطلب ہوتا ہے قاتل۔ آج کے دور کے دہشت گرد بھی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، کہ ایسے ہی جرائم کے مرتکب ہوتے ہیں۔ تو علامہ نے یہ جو معاشی طور پر لوگوں کا قتل کرتے ہیں، یہ سرمایہ دار اور بڑے بڑے اہل ثروت لوگ اور زمیندار اور جاگیردار، ان کو کس کے ساتھ تشبیہ دی ہے؟ ساحر الموت کے ساتھ، وہ جادوگر جو کہ الموت پہاڑ کے اوپر جس نے وہ ریاست قائم کی تھی۔ تجھ کو دیا برگ حشیش، یعنی کہ ان لوگوں کو، عام لوگوں کو، جو اس کے ملازمین، اس کے لیے کام کرنے والے، اس کے خدام، اس کے غلام، ان کو برگ حشیش جیسے نشہ ان کو پلایا گیا کہ وہ خاموشی سے اپنے کام میں لگے رہتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جو نادان کام کرنے والے لوگ ہیں، جو کہ مزدور ہیں اور دستکار ہیں اور دوسرے تمام لوگ جو محنت کش ہیں، وہ اس نشے کو کیا سمجھتے ہیں؟ شاخ نبات، یعنی کہ مصری کی ڈلی سمجھتے ہیں۔ ان کو اس نشے کی عادت ہو چکی ہے جو ساحر الموت کی شکل میں آج کا زمیندار اور آج کا جاگیردار ان کو تھوڑے سے پیسوں سے، تھوڑے سے معاوضے سے اس نے قابو کر رکھا ہے، اور وہ اس کو مصری کی ڈلی سمجھ کر تو وہ اس کی بھنگ اور بوٹیوں سے کشید شراب سمجھتے ہوئے اسی مستی کے ساتھ اس کے کام میں ہمیشہ سرگرداں رہتے ہیں، اور اس کی محتاجی انہوں نے اختیار کر رکھی ہے۔ یہ کیا ہے؟ کچھ مجبوری ہے، کچھ بھوک ہے، اور کچھ کم ہمتی ہے۔ علامہ کہتے ہیں یہ انسان کی مجبوری ہے، لیکن ساتھ کم ہمتی بھی ہے، یہ ساتھ ناسمجھی بھی ہے، کہ وہ سمجھ نہیں پاتے کہ وہ کام جو کر رہے ہیں اس سے اہل ثروت لوگ کس قدر فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی وہ اپنی تمام تر محنت اس طرف صرف کرتے ہیں جہاں سے ان کو بہت کم معاوضہ ملتا ہے۔ یہ تھا چوتھا شعر۔ اب ہم آتے ہیں پانچویں شعر کی طرف، جس میں علامہ نے کچھ چند ایسے عناصر کا ذکر کیا ہے جس کی وجہ سے اور جس کے توسط سے اور جس ہتھیار کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کا استحصال کیا جاتا ہے۔ شعر یہ ہے: نسل، قومیت، کلیسا، سلطنت، تہذیب، رنگ۔ نسل، قومیت، کلیسا، سلطنت، تہذیب، رنگ، خواجگی نے خوب چن چن کے بنائے مسکرات۔ الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ نسل، آپ جانتے ہیں جیسے قبیلے ہوتے ہیں کہ جی فلاں آوان نسل کا ہے، فلاں پٹھان نسل کا ہے، یہ قبیلے ہیں، یہ نسل ہے۔ قومیت، قومیں بھی نسل کے حوالے سے ہی بنتی ہیں، کیونکہ جو ایمان کی بنیاد پر لوگ یکجا ہوتے ہیں تو وہ قوم سے برتر ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں ملت۔ تو یہاں پر علامہ نے جو لفظ لکھا ہے وہ قومیت، یعنی قومیت لوگوں کو ان کی نسل کے حوالے سے جب چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم کر دیتے ہیں آپ، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک قوم ہیں۔ کلیسا، مذہبی بنیاد پر استحصال، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عیسائیت میں پوپ اور اس کے جو حواری ہوتے ہیں، ان کے حواریون، وہ کس طریقے سے مذہب کی بنیاد پر کلیسا کا نام لے کر اور اس کے جھنڈے تلے لوگوں کا استحصال کرتے ہیں۔ اور سلطنت ہم پہلے یہ نظم پڑھ چکے ہیں کہ سلطنت میں جس طریقے سے بادشاہ اور حکمران
اپنی سلطنت کو مضبوط کرنے کے لیے لوگوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں، ان کا استحصال کرتے ہیں، تو وہ جو تصور ہے وہ ہے سلطنت کا، کہ سلطنت میں کس طریقے سے لوگوں پر تسلط جمایا جاتا ہے۔ پھر ہے تہذیب۔ تہذیب ایک ایسا نیا سسٹم ہے، یا جسے کہنا چاہیے ایک ایسا نیا تصور ہے، جس میں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جن کی ثقافت دوسروں سے آگے نکل چکی ہے، جیسے ابھی مغربی ثقافت ہے، اس نے اپنے رنگ نسل کی بنیاد پر کس طریقے سے لوگوں پر اپنا تسلط جمایا، جو نو آبادیاتی نظام ہے جسے کلونیل سسٹم کہتے ہیں، وہ اسی کا مرہون منت ہے۔ تہذیب اور آخری جو عنصر اسی مصرعے میں علامہ نے لکھا ہے وہ ہے رنگ۔ یہاں پر وہ تقسیم و تفریق کر دی جاتی ہے کہ گورے رنگ والا شخص کالے رنگ والے شخص سے بہتر ہے، اور لوگوں کو یہ باور کرا دیا جاتا ہے کہ جو سیاہ فام نسلیں ہیں وہ دراصل سفید فام نسلوں سے کمتر ہیں۔ اگلا مصرع ہے، خواجگی نے خوب چن چن کے بنائے مسکرات۔ خواجگی ایک وہ بھی حکومتی ایک تصور ہے جس میں کہ 3 چیزیں آتی ہیں: سرداری، حکومت، ملوکیت، اور میں کہوں گا ریاستی جبر و تشدد۔ اس کو اگر آپ ان تمام کو یکجا کر دیں تو اس کو خواجگی کہا جائے گا۔ تو یہ ایک ایسا ہتھیار ہے خواجگی، اس نے علامہ نے کہا خوب چن چن کے بنائے مسکرات۔ مسکرات کا مطلب ہوتا ہے نشہ آور اشیاء، اور وہ نشہ آور اشیاء کون سی ہیں؟ جو پہلے مصرعے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ لوگوں کو تقسیم کرنا نسل کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر، کلیسا مذہب کی بنیاد پر، سلطنت کی بنیاد پر، تہذیب و تمدن کی بنیاد پر، اور رنگ اور روپ کی بنیاد پر۔ حالانکہ خدا تعالیٰ کے نظام میں یہ قطعاً کوئی ایسی تفریق موجود نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح خطبہ حجۃ الوداع میں یہ بات بالکل واضح کر دی کہ کسی شخص کو کسی دوسرے شخص پر کوئی فوقیت نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کے قریب کون ہے اور کون ایمان زیادہ پختگی سے رکھتا ہے اور کس کا ایمان اتنا پختہ نہیں ہے۔ تو تفریق ہے ایمان کی بنیاد پر، اللہ تعالیٰ کے کہے ہوئے قانون کے مطابق اعمال کرنے کی بنیاد پر، نہ کہ روپ اور نسل کی بنیاد پر۔ تو یہ وہ ہتھیار ہیں جو علامہ نے گنوا دیا یہاں پر: نسل، قومیت، کلیسا، سلطنت، تہذیب، رنگ۔ انہوں نے کہا خواجگی جو ایک سسٹم ہے لوگوں کو قابو رکھنے کا، ملوکیت میں اور سرداری میں اور ریاستی جبر و تشدد میں، اس کو کس طریقے سے استعمال کر کے ان ہتھیاروں کے ذریعے لوگوں کو تابع کیا جاتا ہے۔ یہ تھا میرے دوستو 5واں شعر۔ ابھی اگلا شعر جو ہے وہ تسلسل ہے اسی 5ویں شعر کا، یعنی کہ 6واں شعر وہ شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ کٹ مرا نادان خیالی دیوتاؤں کے لیے، شکر کی لذت میں تو لٹوا گیا نقد حیات۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عام انسان ہے، جو تابع ہے، جو بڑے بڑے حکمرانوں اور جاگیرداروں اور زمینداروں اور صنعت کاروں کے ارد گرد جو لوگ پھرتے ہیں، وہ کٹ مرا نادان، یہ نادان ہیں کیونکہ وہ خیالی دیوتاؤں، وہ کون سے دیوتا ہیں جو پچھلے شعر میں ہم نے آپ کو بتا دیے ہیں، جس میں نسل، مذہبی تعصبات اور رنگ روپ، ان کی بنیاد پر لوگوں کو تقسیم کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کر پائیں، اور ان کو چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم کر کے ان کا استحصال آسانی سے کر دیا جائے۔ اسی وجہ سے علامہ نے کہا کٹ مرا نادان خیالی دیوتاؤں کے لیے، کہ ان خیالی تصورات
جن کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، اس کی بنیاد پر یہ غریب عوام جو ہیں کٹ مرے ہیں۔ سکر کی لذت میں تو لٹوا گیا نقد حیات۔ سکر نشہ آور کوئی بھی چیز ہو کہ لذت میں، کہ اس کی لذت میں نشے کی، اسے تمہیں نشہ ہو جاتا ہے نا لوگوں کو، جیسے مذہبی ایک حیوانیت یا مذہبی ایک جو بنیاد پرستی ہوتی ہے وہ بھی ایک نشہ ہے۔ لوگ اس کے لیے ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں مذہب کی بنیاد پر۔ تو علامہ کہتے ہیں کہ تو ان تمام منافرتوں اور ان تمام یہ جو چھوٹے چھوٹے فرق تمہارے اندر پیدا کر دیے گئے ہیں، تفریق پیدا کر دی گئی ہے، لٹوا گیا نقد حیات۔ نقد حیات کیا ہے؟ کہ تو آج تک سمجھا ہی نہیں ہے کہ تیرے حیات کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے اس دنیا میں بھیجا کیوں ہے۔ تیری حیات کا مقصد تو ہے ایمان، تیرا ایقان، تیرے اعمال، تیری تمام تر سچائی، پختگی، ادراک، وفاداری، اطاعت الہی اور دیانتداری، یہ وہ تمام ہیں جزیات جو تیرے نقد حیات کا حصہ ہونا چاہیے۔ تم نے اسی نشے میں جس میں لوگوں نے تمہیں تقسیم کیا اپنے فائدے کے لیے، اس کی وجہ سے تم نے اپنا نقد حیات بالکل ضائع کر دیا۔ یہ تھا چھٹا شعر۔ ساتواں شعر جو ہے وہ آپ خود ہی اس کو سمجھ پائیں گے، کیونکہ تقریباً یہ باتیں علامہ پچھلے اشعار میں بتا چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار۔ سرمایہ دار نے جو مکر کی چالیں، جن کا ذکر ان اشعار میں پہلے آ چکا ہے، علامہ کے ان اشعار میں نظم کے، کہ مکر کی چالوں سے، چالیں وہ اس قسم کے کام جس سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے، اس کو فریب دیا جاتا ہے، اور وہ چالوں کی وجہ سے صحیح رستے سے ہٹ کر غلط رستے پر چل پڑتا ہے۔ تو سرمایہ دار اس سے بازی لے گیا، یعنی کہ جو سرمایہ دار کا جو مقصد تھا آپ کو استحصال کے ذریعے آپ سے کام لے کر، کم مزدوری دے کر، اور آپ کو بالکل تقسیم رکھ کر اپنا مقصد پورا کرنے کا جو ایک پلان تھا، اس کا ایک منصوبہ تھا، اس میں وہ بازی لے گیا، وہ اس نے جیت لی بازی، اور انتہائی سادگی سے کھا گیا مزدور مات۔ اور مزدور نے مات کس طرح کھائی؟ کہ وہ سادہ ہے، وہ اپنا فائدہ خود نہیں سوچ پاتا، اس کے اندر وہ اتحاد نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے۔ یہ سادگی کی وجہ سے مزدور جو ہے وہ مات کھا جاتا ہے اور کھاتا رہا ہے۔ اس کو جو سبز باغ دکھائے گئے، ان سبز باغوں کی وجہ سے وہ قومیت، ذات، مذہب اور اس کے ان عناصر کی سلو پوائزننگ کے حوالے سے اس کے اندر کم ہمتی پیدا ہوتی چلی گئی، اور وہ اپنی قسمت پر راضی بر رضا ہو گیا، حالانکہ وہ اس سے بہت زیادہ معاوضے کا، بہت زیادہ کامیابی کا حقدار تھا۔ آٹھواں شعر اب علامہ کچھ انقلابی رنگ میں آ رہے ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں کہ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ علامہ کے بارے میں تھوڑی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں اس شعر کی تشریح کرنے سے پہلے، کہ علامہ کا مطالعہ بے انتہا وسیع تھا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ صرف ان کو ایک شاعر کی حیثیت سے پہچانتے ہیں، لیکن ان کے علمی جو محاسن تھے وہ معاشیات، معاشرتی علوم، دین، قرآن، حدیث، فلسفہ، اور اس دور کے جو نئے ایک سانحات سامنے آ رہے تھے، جس میں پہلی جنگ عظیم انہوں نے دیکھی خود، اور دوسری جنگ عظیم کی طرف جو بڑھتے ہوئے دنیا کے حالات دیکھے، ان سب پر ان کی بالکل گرفت تھی،
اور وہ تمام تر موضوعات پر اپنی ایک بڑی ایک مستحکم رائے رکھتے تھے۔ تو انہوں نے اپنے اس وسیع مطالعے اور اپنی اس جو بھی ان کا تجزیہ تھا دنیا کے حالات کے مطابق، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے کہ اب بزم جہاں دنیا میں جو حالات ہیں وہ بدل رہے ہیں، اور ابھی انداز وہ نہیں رہا جس کا تو ماضی میں، جس کا تو ابھی تک بالکل خادم بنا ہوا تھا، اور جس کی وجہ سے تیری زندگی میں قطعاً کوئی ترقی اور خوشحالی نہیں تھی۔ پھر آگے کہتے ہیں مشرق اور مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ وہ ابھی ایک للکار رہے ہیں اپنے مزدور کو، اپنے محنت کش کو، اپنے غریب عوام کو، کسان کو، کاشتکار کو کہ اٹھو اور استحصال اور استعمار کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ اور ان کا جو رخ تھا نا وہ پرولتاری نظام کی طرف تھا، جو کہ روس میں جو انقلاب آیا تھا 1918 میں، اس کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے کہ پرولتاری نظام جو ہے وہ دنیا میں جڑ پکڑ چکا ہے۔ یہ روس کے انقلاب کے بعد یہ نظم لکھی گئی ہے، کیونکہ روس کا انقلاب آ گیا تھا 1918 میں، اور یہ نظم لکھی گئی تھی 1922 میں۔ وہ کہتے ہیں پرولتاری جو پرولیٹیریٹ ہیں، جو غریب عوام ہیں، ان کا دور اب آ چکا ہے، تیرے دور کا آغاز ہے۔ اور جب وہ تیرے دور کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو وہ لا مذہبیت کی بات نہیں کر رہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جیسے روس کے انقلاب میں مذہب کو بالکل علیحدہ کر دیا گیا تھا معاشیات سے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں محنت کش، تیرے لیے اسلامی مساوات کی بنیاد پر جو نظام ہے وہ قائم ہونا چاہیے، بڑھ آگے اور اسلامی مساوات کی بنیاد پر اپنا نیا معاشی نظام قائم کر، اور نعرہ تکبیر بلند کر، اور اپنے حصول کے لیے مہم کا آغاز کر دے۔ علامہ کا ایک فارسی کا ایک ٹکڑا ہے جو کہ ایران میں بہت استعمال ہوا، ایران کے انقلاب میں، وہ تھا تیز ترک گامزن منزل مادور نیست، کہ تھوڑا اور تیز چل، ہماری منزل وہ ہم سے بہت دور نہیں ہے۔ نواں شعر، ابھی اس میں بھی بہت ہی گہری بات علامہ نے کی ہے اور بڑے خوبصورت استعارے کے ساتھ کی ہے۔ کہتے ہیں ہمت عالی تو دریا بھی نہیں کرتی قبول، ہمت عالی تو دریا بھی نہیں کرتی قبول، غنچہ ساں غافل تیرے دامن میں شبنم کب تلک۔ بلکہ یہاں پر جو ابھی اس دوسرے بند میں جو اشعار آئیں گے ان میں اخیر پہ کب تلک کی بار بار یہ الفاظ آئیں گے، تو اس میں ایک بڑا ردم بھی پیدا ہو گیا ہے اور خوبصورت باتیں بھی ساتھ ساتھ علامہ فرماتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمت عالی تو دریا بھی نہیں کرتی قبول، غنچہ ساں غافل تیرے دامن میں شبنم کب تلک۔ ایک پورے انقلابی روپ میں نظر آتے ہیں علامہ، وہ ایک تمثیل قائم کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہمت عالی یعنی کہ وہ ہمت جو کہ مزدور، محنت کش اور جو استحصال شدہ معاشرہ ہے، جو وہ کرتا ہے اپنی زندگی گزارنے کے لیے، اور جس کی وجہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو سیاست کار اور سیاستدان اور مل مالکان اور جتنے بھی سرمایہ دار ہیں۔ کہتے ہیں اس ہمت عالی کو اگر دیکھا جائے تو وہ اس کا حجم اتنا زیادہ ہے اور اس کا جو بھی فائدہ سامنے آتا ہے وہ اس قدر زیادہ ہے کہ اس کے سامنے اگر اتنا معاوضہ رکھ دیا جائے جو کہ ایک گہرے دریا کا پانی کے برابر ہو، گہرے دریا کے پانی کے برابر اگر معاوضہ بھی سامنے رکھ دیا جائے تو وہ بھی ہمت عالی قبول نہیں کرتی، یعنی کہ اس کا موازنہ ہمت عالی جو کہ اتنا سرمایہ یا اتنا فائدہ
حاصل کرنے میں جو صرف ہوئی ہے ہمت عالی، اس کے مقابلے میں وہ بہت کم ہے۔ وہ مقدار پانی کی جو ایک گہرے دریا میں، ایک طویل دریا میں ہمیں نظر آتا ہے۔ کہتے ہیں غنچہ ساں غافل تیرے دامن میں شبنم کب تلک، کہ تم تو ایک کلی کی طرح غنچہ ساں غافل ہو تم، تیرے دامن میں شبنم کب تلک، چند شبنم کے قطرے جو تیرے دامن میں ڈال دیے جاتے ہیں تو اس سے ہی خوش ہو جاتا ہے۔ یا آخر کب تلک چلے گا؟ یہ وقت ہے کہ آگے بڑھا جائے اور اپنے حق کو، جو غاصبین ہیں ان سے، غاصبوں سے اپنے حق کو چھینا جائے۔ یہاں پر علامہ بالکل ابھی ایک انقلابی ایک شکل میں سامنے آ رہے ہیں کہ یہی وہ پیغام ہے جو وہ دینا چاہتے ہیں۔ 10واں شعر یہ ہے جی کہ نغمہ بیداری جمہور ہے سامان عیش، نغمہ بیداری جمہور ہے سامان عیش، قصہ خواب آور اسکندر و جم کب تلک۔ نغمہ بیداری جمہور سے مراد ہے کہ جو جمہور یعنی عوام کی بیداری کے لیے جو نغمات، جیسے ہمارے یہاں پر بھی ملی نغمات نہیں ہوتے، وہی لوگوں کو پسند آئیں گے جو کہ ان کی ترقی کی بات کریں، قوم کی، جمہور کی، عوام کی ترقی کی بات کریں۔ اگر اس قسم کے نغمات نہیں سامنے آئیں گے، مقصد یہ ہے کہ اس قسم کے اقدامات نہیں کیے جائیں گے جس سے کہ جمہور، عوام کے حالات بہتری کی طرف جائیں، تو ان کو قصہ خواب آور سکندر و جم کب تلک۔ ابھی اس میں 2-3 الفاظ میں آپ کو بتا دوں۔ خواب آور آپ سمجھتے ہیں، قصہ خواب آور ایسی کہانیاں جو کہ نیند میں آپ کو لے جاتی ہیں یا سلا دیتی ہیں۔ اسکندر اعظم بڑا بادشاہ، اور جم یہ مخفف ہے، بادشاہ ایک ایران کا ایک بہت بڑا عالی شان بادشاہ تھا جمشید، یہ اس کا مخفف ہے۔ قصہ خواب آور سکندر و جم کب تلک، کہ جو ایک نیند میں لے جانے والے یا سلا دینے والے جو قصے ہیں ان بڑے عالی شان بادشاہوں کے، جن میں سکندر اور جمشید شامل ہیں، یہ آخر کب تلک ان کے ساتھ لوگوں کا دل بہلاتے رہو گے؟ دل بہلانے والے زمانے گئے، اب تو بیداری جمہور کی ضرورت ہے، جیسے پہلے مصرع میں کہا گیا، نغمہ بیداری جمہور ہے سامان عیش۔ ان کے اطمینان کا باعث وہ نغمہ بنے گا، یعنی کہ وہ طور طریقے اور وہ اقدامات ان کے اطمینان کا باعث بنیں گے، سامان عیش، جو کہ تسکین طبع لا سکے ان کے لیے، اور وہ تبھی ممکن ہے اگر ٹھوس اقدامات کیے جائیں اور نغمہ بیداری جمہور ہو، اس میں عوام پوری طرح بیدار ہو، اپنے حقوق کو پہچانے اور اپنے حقوق کو حاصل کرے۔ 11واں شعر عزیزان من، ابھی علامہ ایک بالکل ایسے موڈ میں چل رہے ہیں کہ وہ چیلنج کر رہے ہیں سرمایہ دار کو اور استحصالی نظام کو کہ دیکھو ایک نیا دور آ چکا ہے، اس وجہ سے پرانے طور طریقے ابھی تمہیں چھوڑنے ہوں گے۔ کہتے ہیں آفتاب تازہ پیدا بطن گیتی سے ہوا، آفتاب تازہ پیدا بطن گیتی سے ہوا، آسمان ڈوبے ہوئے تاروں کا ماتم کب تلک۔ بطن گیتی یہ زمین، یہ زمانہ، آفتاب تازہ ایک نیا سورج طلوع ہوا بطن گیتی سے، دنیا کے پیٹ سے، آسمان ڈوبے ہوئے تاروں کا ماتم کب تلک۔ اور یہ ڈوبے ہوئے تارے وہی ہیں جو کہ استحصال تھا، سرمایہ داری تھی، اور جب لوگوں پر ظلم و ستم کیا جاتا تھا، ان کو صحیح معاوضہ نہیں دیا جاتا تھا، ان کو یہ وہ تصورات جو منفی تصورات کی بنیاد پر آپس میں تقسیم کیا جاتا تھا، وہ تمام ڈوبے ہوئے تارے ہیں۔ تو اسی روس کے انقلاب کے نتیجے میں علامہ میں ایک نئی رو جو آئی،
وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آفتاب تازہ ایک نیا سورج طلوع ہو چکا ہے اسی دنیا میں، بطن گیتی سے، اسی دنیا کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو ابھی آسمان، اے لوگو یا مختارو، جن لوگوں نے یہاں پر اپنا راج قائم کر رکھا ہے، یہ ڈوبے ہوئے جو تارے جو ڈوب چکے ہیں ان کا ماتم تم کب تک کرتے رہو گے؟ بھول جاؤ ان کو، وہ قصہ پارینہ ہو چکے ہیں۔ 12واں شعر بہت خوبصورت، تمام شعروں کی طرح، کہتے ہیں توڑ ڈالیں فطرت انسان زنجیریں تمام، توڑ ڈالیں فطرت انسان زنجیریں تمام، دوری جنت سے روتی چشم آدم کب تلک۔ اب وہ بالکل انقلاب روس کی بات کر رہے ہیں۔ انقلاب کے روس سے میں تھوڑا سا آپ کو کچھ باتیں بتا دوں اس کے بارے میں۔ 1918 میں آیا اور اشتراکیت کے اس مینیفیسٹو کی بنیاد پر آیا، یا اس مہم کروسیڈ کی بنیاد پہ آیا جو کہ کارل مارکس نے شروع کی تھی۔ اور سب سے پہلے کمیونسٹ مینیفیسٹو یعنی کہ اشتراکیت کا جو منشور تھا وہ 1848 عیسوی میں لندن سے کارل مارکس نے، جو کہ خود ایک جرمن تھا، وہاں سے شائع ہوا تھا، آہستہ آہستہ پورے یورپ میں پھیل گیا۔ اور روس میں جب یہ انقلاب آیا ہے، جنگ عظیم اول عالمی جنگ جو ہوئی، اس میں 1918 میں لینن کی قیادت میں، اور ساتھ اس کے جوزف اسٹالن تھا، اور ساتھ اس کے وہ ٹروٹسکی تھا، یہ 3 شخص تھے، ان کی قیادت میں یہ انقلاب آیا روس میں۔ جو زار کی جو شاہی فیملی تھی، شاہی خاندان، نکولس ثانی جو زار تھا، اس کو، اس کی بیوی کو، اس کے بچوں کو، تمام رشتہ داروں کو قتل کر دیا، اور عوام کی حکومت وہاں پر قائم ہو گئی۔ تو اس کے تناظر میں علامہ صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ توڑ ڈالیں فطرت انسان زنجیریں تمام، کہ اب تو تمام زنجیریں توڑ ڈالی ہیں، فطرت انسان ہے۔ فطرت انسان کیوں علامہ نے کہا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ پیدائش کے وقت ہی بچہ دراصل ایک ادراک رکھتا ہے، ایک احساس رکھتا ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے، اور اس کا رازق بھی وہی خالق ہے۔ اسی وجہ سے وہ ماں کی طرف دوڑتا ہے، جبلت اس کو ماں کی چھاتیوں کی طرف لے جاتی ہے اپنے رزق کے لیے، اور وہ اسی طریقے سے اس کے اندر ایک احساس انسان کے اندر اللہ نے دے کر بھیجا ہے کہ اس نے اپنی زندگی آزادی کے ساتھ گزارنی ہے، یعنی کہ وہ پابند صرف ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کا، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کا، اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کو ودیت کیے ہیں اعلیٰ ترین اوصاف، ان کی پابندی کرے گا، نہ کہ ان منفی باتوں کی جو کہ زندگی میں اس کے سامنے آتی چلی جائیں گی۔ تو انسان کی فطرت جو اللہ نے ودیت کی ہے اس میں یہ عناصر ہوتے ہیں۔ آگے ہماری اپنی کمزوری ہے کہ ہم غلام بھی بن جاتے ہیں، اور منفی رویے بھی اختیار کر لیتے ہیں، اور جرائم پیشہ بھی بن جاتے ہیں، اور استحصال بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو علامہ کہہ رہے ہیں کہ جو فطرت انسان چونکہ ہمیشہ سے اللہ نے اس کو ودیت کیا ایک احساس آزادی کا، دوسرا احساس کہ اللہ ہی اس کا خالق اور مالک ہے، تو اس کے تحت اس نے تمام زنجیریں توڑ ڈالی۔ دوری جنت سے روتی چشم آدم کب تلک، کہتے جنت جو کہ دراصل ایک ایسا تصور ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا وضاحت سے قرآن کریم میں اور دوسری الہامی کتابوں میں پیش فرمایا ہے، کہ ایک ایسا معاشرہ جہاں پر سب کے لیے برابری کا، مساوات کا سلوک ہوگا، سب کو رزق کی فراہمی آسانی سے ہوگی، اور وہاں پر تمام لوگ ایک اس انداز میں رہیں گے کہ صلہ رحمی بھی ہوگی اور ایک دوسرے کے ساتھ اخوت بھی ہوگی۔
لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، وہاں پر نہ کوئی خوف ہوگا کسی کے لیے اور نہ ہی کوئی حزن و ملال ہوگا۔ تو جنت کے اس معاشرے سے دوری جنت سے روتی چشم آدم کب تلک، یہ جو انسان کی آنکھ ہے جو کہ جنت کی دوری سے، کیونکہ یہ معاشرہ جو دنیا میں تھا یہ تو جنت سے بہت دور تھا، یہ تو قطعاً جنت کی نفی کرتا تھا جو معاشرہ موجود تھا یا اب بھی جو موجود ہے۔ تو انسان کی آنکھ کب تلک آنسو بہاتی چلی جاتی۔ اس وجہ سے ایک جگہ ایسی آئی اور ایک موڑ ایسا آیا کہ ایک انقلاب آیا ایک ملک میں، جہاں پر ایسی تمام زنجیروں کو توڑ ڈالا گیا جس نے انسان کو باندھ کر رکھا ہوا تھا اور اس کو غلام بنا کر رکھا ہوا تھا۔ ابھی 13ویں شعر کی طرف چلتے ہیں۔ یہ شعر یہ ہے جناب، باغبان چارہ فرما سے یہ کہتی ہے بہار، باغبان چارہ فرما سے یہ کہتی ہے بہار، زخم گل کے واسطے تدبیر مرہم کب تلک۔ یہ علامہ نے ایک استعارہ پیش کیا ہے ایک باغ کا، کہ جیسے یہ دنیا یا کوئی قوم یا کوئی ملک ایک باغ کی طرح ہے، اور اس کا ایک باغبان چارہ فرما بھی ہوگا، کوئی شخص جو اس چیز پر مامور ہے کہ وہ لوگوں کے تکالیف کو دور کرے، ان کے مسائل کو حل کرے، باغبان چارہ فرما۔ اور بہار یہ کہتی ہے ان کو، اور بہار کس چیز کا استعارہ ہے کہ خوشگوار اور انصاف کے تقاضوں پر پورا اترنے والا مستقبل، ایک ایسا مستقبل جو کہ تمام تر خوشگوار باتوں کا ہاربنجر جسے انگریزی میں کہتے ہیں ان کا پیش خیمہ ہو، ایسی بہار آئے کہ تمام تر خوشیاں ساتھ لے کر آئے۔ تو باغبان چارہ فرما سے یہ کہتی ہے بہار کہ جو باغبان مقرر ہے اس باغ کا، جس نے لوگوں کی آسانی کے لیے اقدامات کرنے ہیں، ان سے وہ مستقبل جو کہ خوشی اور یکجہتی اور خوشحالی پر مبنی ہے، وہ مستقبل یہ کہتا ہے کہ زخم گل کے واسطے تدبیر مرہم کب تلک۔ زخم گل اگر باغ کا استعارہ ہے تو تمام افراد جو باغ میں ہیں وہ گل ہیں، وہ ایک پھول ہیں۔ تو یہ جو پھول کا زخم ہے جو ابھی لگا ہوا ہے آج کے دور میں جب استحصال ہوتا ہے، تو اس کے لیے جو تدبیر چارہ فرما، باغبان چارہ فرما کرتا ہے، وہ تو ایک معمولی سی مرہم ہے کسی طبیب کی، وہ ہلکی سی مرہم لگا دیتا ہے، یعنی کہ وہ اس کو اس قسم کا چکمہ دے جاتا ہے اور اس قسم کے اقدامات چھوٹے چھوٹے کرتا ہے جس سے وقتی طور پہ اس شخص کی تسلی ہو جاتی ہے جو بھی تکلیف میں ہو، لیکن دراصل پوری طرح اس کے مسائل کا مداوع نہیں ہو سکتا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ کب تلک ایسا ہوگا، زخم گل کے واسطے تدبیر مرہم کب تلک، یہ مرہم سے کام نہیں چلے گا، اس سے آگے چلنا پڑے گا، ہمیں ٹھوس اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ تمام باغ کے جو گل ہیں وہ پھر کھلکھلا اٹھیں اور ان کی زندگی میں خوشحالی ہو۔ تو آخری شعر جناب 14واں، اس میں علامہ جو لوگ بڑے لوگوں کے ارد گرد، سرمایہ داروں کے ارد گرد، طاقتور سیاستدانوں کے ارد گرد گھومتے پھرتے رہتے ہیں، ان کے لیے یہ کہہ رہے ہیں، کرم کے ناداں طواف شمع سے آزاد ہو، کرم کے ناداں طواف شمع سے آزاد ہو، اپنی فطرت کے تجلی زار میں آباد ہو۔ کرمک ایک چھوٹا کیڑا پروانہ جو شمع کہیں پر جلی ہوئی ہو، کوئی موم بتی یا کوئی چھوٹی سی چھوٹا سا بلب بھی جلے تو پروانے اس کے گرد گھومنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ پروانہ جو ہے یہ کیا ہے، استعارہ ہے مزدور کا، محنت کش کا، اور کسی کسان کا جو کہ کسی اور شخص کے لیے محنت کرتا ہے اور دولت ساری وہی شخص لے جاتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ملتا سوائے موت کے۔
تو مزدور محنت کش وہ ہے پروانہ. وہ کہتے ہیں کرمک ناداں کہ ایسے کیڑے جو کہ بالکل نادان ہو، بے وقوف ہو، تم چھوٹے سے کیڑے پروانے، تم اس شمع، یہ جو زمیندار اور استحصال کرنے والا کارخانے دار ہے اور یہ جو سیاستدان ہے، اس کے طواف سے خدا کے لیے آزاد ہو جاؤ، اپنی فطرت کے تجلی زار میں آباد ہو. تیری فطرت میں اتنی روشنی ہے، تجلی زار. اللہ تعالیٰ نے جیسے سبزہ زار نہیں ہوتا جہاں چاروں طرف سبزہ سبزہ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں سبزہ زار. اسی طرح تجلی زار، ایسی کیفیت، ایسی جگہ جہاں پر چاروں اطراف روشنی پھیلی ہوئی ہو. کہتے ہیں اپنی فطرت کے تجلی زار میں آباد ہو. کہ تمہاری اپنی فطرت میں اتنی روشنی ہے، تم اس چھوٹی سی روشنی کے ارد گرد کیوں اپنی زندگی کو طواف کر کے ضائع کر رہے ہو؟ تو اپنے اس روشنیوں کے حلقے میں اپنے مستقبل کو خود اپنی محنت اور اپنی کاوش سے تعمیر کرو. تو یہی پیغام ہے علامہ کا، جو آخری شعر میں علامہ نے کرمک نادان، یعنی کہ ہم ایسے استحصال شدہ افراد کو دیا جا رہا ہے جو پس رہے ہیں معاشرے کے ظلم اور استبداد میں. آپ کا بہت شکریہ.